رمضان المبارک میں اعتکاف ایک بہت بڑی اور بابرکت عبادت ہے اور بہت سی عورتیں اس سعادت کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر عورت کے لیے اعتکاف بیٹھنا درست نہیں ہوتا؟ جی ہاں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو حیض، نفاس یا کسی اور ناپاکی کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کے لیے اعتکاف کرنا بالکل بھی درست نہیں ہوتا، اور اگر وہ اعتکاف بیٹھ بھی جائیں تو اس عبادت کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اعتکاف سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ کون سی عورتیں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، تاکہ ہماری عبادت صحیح طریقے سے ادا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف عربی لفظ عکف سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو لازم پکڑ لینا اور اس میں ٹھہر جانا۔ شریعت میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے دنیاوی مصروفیات سے الگ ہو کر عبادت، ذکر، تلاوت اور دعا میں مشغول ہو جائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ انہی مبارک راتوں میں شب قدر جیسی عظیم رات بھی آتی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے اعتکاف کو دل کی اصلاح، گناہوں سے توبہ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اعتکاف کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس عبادت کو ہمیشہ اہتمام کے ساتھ ادا فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں دنیاوی مصروفیات سے بالکل الگ ہو کر زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت قرآن اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، اور اس عبادت میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس سنت پر عمل کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی، اور دیگر ازواج مطہرات بھی اس بابرکت عبادت کا احترام کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کو جاری رکھا۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ یہ عبادت صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے، بشرطیکہ کہ وہ شریعت کے مطابق اپنے گھر میں مقررہ جگہ پر اعتکاف کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی بھی عبادت، زہد اور تقوی سے بھرپور تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت زیادہ وقت گزارتی تھی، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام فرماتی تھی۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ رمضان کے آخری دنوں کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر، دعا اور توبہ میں گزارنا چاہیے۔ اعتکاف دراصل وہ خوبصورت موقع ہے جس میں انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف صرف چند دن مسجد یا عبادت کی جگہ میں بیٹھ جانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل اور روح کی اصلاح کا ایک خاص عمل ہے۔ جب انسان دنیا کے شور ہنگامے سے ہٹ کر صرف اللہ کی یاد میں وقت گزارتا ہے تو وہ اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت کو زندہ کرنا ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ اس سنت کو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جو حیض، نفاس یا کسی دوسری ناپاکی کے بغیر بھی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ پاک حالت میں ہوں تو وہ ہر حال میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، حالانکہ شریعت نے اس عبادت کے لیے کچھ شرائط بھی بیان کی ہیں۔ اگر ان شرائط کا خیال نہ رکھا جائے تو اعتکاف صحیح نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان عورتوں کے بارے میں بھی جان لیں جن کے لیے اعتکاف بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا یا جن کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ عورت جس کے شوہر نے اسے اعتکاف کی اجازت نہ دی ہو۔ شادی شدہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف بیٹھے، کیونکہ شادی کے بعد بیوی پر شوہر کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت نہ دے تو اس کے باوجود عورت اعتکاف بیٹھ جائے تو ایسا اعتکاف درست نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح وہ عورت بھی اعتکاف نہ بیٹھے جس پر گھر کی اہم ذمہ داریاں ہوں، جیسے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال یا گھر کے ایسے ضروری کام جن کے بغیر گھر کا نظام متاثرہ ہو جائے۔ ایسی حالت میں اعتکاف بیٹھنے سے دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسی طرح وہ عورت بھی اعتکاف صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی جس نے اپنے گھر میں عبادت کے لیے کوئی مخصوص جگہ مقرر نہ کی ہو۔ عورت کا اعتکاف مسجد میں نہیں بلکہ اپنے گھر کے اس حصے میں ہوتا ہے جہاں وہ عام طور پر نماز پڑھتی ہے۔ اگر کوئی عورت بغیر کسی مقررہ جگہ کے اعتکاف کی نیت کر لے اور بار بار گھر کے مختلف کاموں میں مصروف ہو جائے یا بلا ضرورت اپنی جگہ سے نکلتی رہے تو اس کا اعتکاف درست طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر، تلاوت اور دعا میں گزارے۔ اسی طرح وہ عورت جو بیماری، کمزوری یا کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف کی پابندیوں کو پورا نہ کر سکے، اس کے لیے بھی اعتکاف بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا۔ اعتکاف میں صبر، پابندی اور عبادت کی طرف توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت پہلے ہی جانتی ہو کہ وہ اعتکاف کے آداب اور شرائط کو پورا نہیں کر سکے گی یا بار بار مجبوری کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی تو بہتر ہے کہ وہ اعتکاف کی بجائے عام عبادت، ذکر اور دعا میں اپنا وقت گزارے۔ اسی طرح وہ بھی رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب عورتوں کو نیک، صابر اور عبادت گزار بنائے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم دین پر قائم رہنے والی، حیا اور تقوی والی عورتیں بن جائیں۔ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا اخلاص، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی سادگی اور صبر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا علم اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کی
پاکیزہ زندگیوں سے سیکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہمیں ایسی عورتیں بنا دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت نازل فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں، ہر ماں اور ہر باپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اعتکاف کے مسائل اور اس کے طریقے کے بارے میں مکمل معلومات ضرور حاصل کر لیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں اور اسلام میں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، تاکہ ہماری عبادت صحیح طریقے سے ادا ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اور جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی دل سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ وہ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، بیماروں کو شفا عطا کرے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرے اور پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ یہ ایک معلوماتی اور دینی رہنمائی پر مبنی ویڈیو ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو دین کی صحیح بات معلوم ہو جائے، کسی کو عبادت کا صحیح طریقہ سیکھنے کا موقع مل جائے یا کسی کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے۔ اس لیے آپ بھی اس نیکی میں حصہ ڈالیں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے لیے ایک شیئر کسی کی زندگی خیر اور ہدایت آ جائے۔ اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ۔